ایک ایسا پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو بھی اٹھا لے جاتا ہے۔ کوہ مخ میں پائے جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا کر رکھی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوگ کی کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ ہماری اس خوبصورت سی دنیا میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں، جس کی جڑیں ہمیں قدیم کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تحریک میں کئی اقسام کی مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئی ہیں۔ انہی مخلوق میں ایک نام عنقا کا بھی آتا تھا۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا تھا عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے لحاظ سے یہ سب سے خوبصورت پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو ایسے اٹھا لے جاتا کہ جیسے چیل چوہے کو اٹھا لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ جیسے بجلی گر رہی ہو یا زور سے سیلاب آ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے کو پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت الخلاء کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل بڑھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اٹھ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مقصد بنا لیا۔ احال رشک کے شمالی علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ میں بہت سے جانور رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 دفعہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کو کھاتا تھا۔ بہت سے لوگ عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ کہتے ہیں اور زمانے قدیم میں اس کا وجود سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان تب ہی یقین کرتے ہیں جب تک ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں ایسے واقعات مل جائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ عنقا کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔